بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضیٰ مطہری، تصحیح اور پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ ثانیاً، ان دونوں آیتوں میں سے ہر ایک آیت تاریخ سے متعلق دو مختلف میکانزم پیش کرتی ہیں۔ استضعاف کی آیت تاریخ کی راہ کو طبقاتی کشمکش سے عبارت جانتی ہے اور حرکت سے متعلق میکانزم کو استحصال کرنے والوں کی طرف سے پڑھنے والا دباؤ، اس طبقے کی بالذات رجت پسندی اور استحصال کے سبب استحصال کے شکار افراد کا انقلابی جذبہ قرار دیتی ہے، جس میں کامیابی بالآخر استضعاف شدہ طبقے ہی کو حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ ایمان اور عمل صالح سے بہتر بہرمند ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں فی المثل ویتنام اور کمبوڈیا وغیرہ کے استحصال شدہ عوام بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم الہی رخ سے اس آیت کے معنی کی توضیح کرنا چاہیں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ آیت چاہتی ہے کہ مظلوم کے لیے حق تعالیٰ کی حمایت، جو کہ قرآن کی آیت میں آئی ہے، یعنی عدل الہی کو بیان کر استضعاف کی آیت سے رونما ہونے والی وراثت و امامت عدل الہی کا مظہر ہے۔ لیکن استخلاف اور اس سے مشابہ آیتیں تاریخ سے کسی اور طرح کا میکانزم پیش کرتی ہیں اور ایک ایسے اصول کا تذکرہ کرتی ہیں جو عدل الہی سے زیادہ جامع اور زیادہ مکمل ہے، اور اس میں عدل الہی بھی آ جاتا ہے۔ وہ میکانزم جو یہ آیت اور اس سے مشابہ آیتیں پیش کرتی ہیں یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والی تمام جنگوں میں مادی اور مفاداتی ماہیت رکھنے والی جد و جہد کے علاوہ اگر کوئی لہلی فی اللہلی مقدس اور مادی مفادات سے پاک جد و جہد ہے تو وہ یہ تحریک ہے جس کی قیادت انبیاء اور پھر ان کی پیروی میں اہل ایمان نے کی، اور اس قسم کی جنگوں نے انسانی تمدن اور بشریت کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ صرف یہی وہ تحریکیں ہیں جن کو حق و باطل کا مارکہ کہا جا سکتا ہے، اور انہی مارکوں نے تاریخ کو باعتبار انسانیت اور باعتبار معنویت آگے بڑھایا ہے۔ ان مارکوں کا اصل محرک کسی طبقے کا دباؤ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی طرف فطری میلان، نظام وجود کی حقیقی شناخت اور عدالت خواہی یعنی معاشرے کی حقیقی تعمیر اس کے اصلی عامل ہیں۔ مظلومیتوں اور محرومیوں کے احساس نے انسان کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ حصول کمال کے فطری احساس نے اسے راستہ دکھایا ہے۔ انسان کی حیوانی صلاحیتیں انجام تاریخ میں وہی ہیں جو آغاز میں تھیں، اور تاریخ کے پورے سلسلے میں کوئی نیا رشد و نمو اس سے حاصل نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، لیکن انسان کی انسانی صلاحیتیں بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں، اور آگے چل کر وہ اور بھی اپنے آپ کو مادی اور اقتصادی قیود سے چھڑا کر عقیدہ اور ایمان سے منسلک ہوگا۔ وہ سطح جس پر تاریخ نے ترقی کی اور کمال تک پہنچی مادی مفاداتی اور طبقاتی جد و جہد نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی الہی اور ایمانی جد و جہد ہے، اور یہی وہ طبعی میکانزم ہے جس میں انسان نے ترقی کی اور نیک پاکیزہ لوگوں اور راہ حق کے مجاہدوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب رہی بات اس کامیابی کے الہی پہلو کی، تو الہی پہلو سے جو چیز سلسلہ تاریخ میں ظہور پذیر ہو کر تکامل کی منزلوں سے گزرتی ہے اور بالآخر تاریخ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، وہ ربوبیت اور رحمت الہی کا ظہور اور اس کی تجلی ہے، جو تکامل موجودات کا تقاضا کرتی ہے، صرف عدل الہی نہیں جو صلے کی متقاضی ہے۔ عبارت دیگر جس بات کی خوشخبری دی گئی ہے وہ خدا کی ربوبیت، رحمیت اور اس کی اکرمیت کا ظہور ہے، صرف جباریت، منتقمیت نہیں۔
پس ہم دیکھتے ہیں کہ استضعاف کی، استخلاف کی اور اس سے مشابہ آیتوں میں ہر آیت ایک خاص طریقہ کار کو پیش کرتی ہے، کامیاب طبقے کے اعتبار سے، اس راہ کے اعتبار سے جسے تاریخ طے کر کے کامیابی تک پہنچتی ہے۔ میکانزم یعنی تاریخ کو حرکت میں لانے والے عوامل کے اعتبار سے ایک خاص طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ استخلاف کی آیت کے مقابل استضعاف کی آیت سے حاصل ہونے والی چیز جزوی بلکہ ایک معمولی جز ہے۔ استضعاف کی آیت سے حاصل ہونے والے مطلب کا یعنی استضعاف کی آیت دفع ظلم یا مظلوم سے اللہ کی حمایت کے جس مفہوم کو پیش کرتی ہے وہ استخلاف کی آیت کے مفاہیم کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم آیہ استضعاف کے بارے میں بحث کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ کہ استضعاف کی آیت نے ہرگز کسی کلی اصول کو پیش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ تو تاریخ کی راہ کی وضاحت کی ہے اور نہ تاریخی میکانزم کے بارے میں کوئی اشارہ کیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کامیابی کو مستضعفوں کے حصے میں اس اعتبار سے کہ مستضعف ہے دیا ہے۔ یہ غلطی ہے کہ یہ آیت ایک کلی اصول کو پیش کرتی ہے، اس لیے ہوئی ہے کہ اس آیت کو اپنی پہلی اور بعد کی مرتبط آیات سے جدا کر کے الذین کو الذین استضعفوا کے مفہوم میں مفید عموم اور سب کے شامل حال بنا دیا گیا ہے، اور پھر اس سے ایک ایسے اصول کا استنباط کیا گیا جو آیہ استخلاف کے حقیقی مفہوم کی ضد ہے۔ بے شک فرعون مصر میں سرکش ہو گیا تھا اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا، چنانچہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ان کمزوروں کی جانب سے وہ کچھ دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ان کمزوروں کی جانب سے وہ کچھ دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 تا 6۔ یہ تینوں آیاتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور مجموعاً ایک ہی مفہوم کو پیش کرتی ہیں۔ ان تینوں مربوط آیتوں کا مفہوم یہ ہے: فرعون نے زمین پر برتری حاصل کی اور زمین کے باسیوں کو گروہ میں بانٹ دیا۔ ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور صرف ان کی بیٹیوں کو باقی رکھتا تھا۔ وہ مفسدوں میں سے تھا، حالانکہ ہمارے ارادے میں یہ بات تھی کہ ہم فرعون کی طرف سے کمزور بنائے جانے والے انہی لوگوں پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، انہیں وارث قرار دیں اور اس سرزمین میں ان کو تسلط عطا کریں، اور فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر کو وہ کچھ کر دکھائیں جس کا وہ خوف کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وَمِنْكُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کا جملہ اور تیسری آیت کے وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ کا جملہ دونوں دوسری آیت کے ان نمن کے جملے پر عطف ہیں اور اس کے مفہوم کو مکمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری آیت کا دوسرا جملہ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ پہلی آیت کے مفہوم سے متصل ہے، اور فرعون جس کی جباریت پہلی آیت میں بیان ہو چکی ہے کا انجام پیش کرتی ہے۔ پس تیسری آیت کو پہلی آیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ تیسری آیت دوسری پر عطف ہے اور اسے مکمل کرنے والی ہے، لہذا دوسری آیت بھی پہلی آیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر تیسری آیت نہ ہوتی ہے، اس میں فرعون یا حامان کے انجام کا تذکرہ نہ ہوتا ہے، تو ممکن تھا کہ دوسری آیت کو پہلی آیت سے جدا کر دیا جاتا اور اس سے ایک کلی اصول کے طور پر استفادہ کیا جاتا، لیکن ان تینوں آیتوں کا ناقابل تفکک
جوڑ اسے کلی اصول بنانے میں رکاوٹ ہے۔ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ فرعون بڑائی، تفرقہ بازی، استحصال اور فرزند کشی کرتا تھا، حالانکہ اسی وقت ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم انہیں محقر، مظلوم اور محروم لوگوں پر احسان کریں اور انہیں پیشوا اور وارث قرار دیں۔ پس آیت میں لفظ الذین کا موعود یعنی مذکورہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، عمومی اور سب لوگوں پر محیط نہیں۔ علاوہ ازیں اس آیت میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نہجم الائمہ کا لفظ کا جملہ ان نمن کے جملے پر عطف ہے، جس کا معنی یہ کہ ہم ان پر احسان کریں اور انہیں فلاں فلاں بنا دیں یا نہیں بنا دیں، یہ نہیں کہا۔ یعنی جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے وہ امامت و وراثت ہی کا دینا تھا، جیسا کہ عام طور پر اسی طرح وضاحت کی جاتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان مستضعفین پر دینی تعلیم و تربیت، آسمانی کتاب، رسال رسول اور توحیدی اعتقاد کے ذریعے احسان کریں، انہیں اہل ایمان اور اہل صلاح و فلاح بنائیں اور آخرکار انہیں انسان کی اپنی زمین کا وارث اور امام قرار دیں۔ بس یہ آیت کہنا چاہتی ہے۔ لہذا استضعاف کی آیت کا مفہوم ہر چند کے خاص ہے، لیکن استخلاف کی آیت کے مفہوم کے عین مطابق ہے۔ یعنی اس آیت کے مصادق میں سے ایک مصداق کو بیان کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ ان نمن کے جملے پر وہ نجم الائمہ کے جملے کا عطف اس طرح کا حکم دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ بنی اسرائیل مستضعف ہونے کے سبب وراثت اور امامت تک پہنچتے تھے، خواہ جناب موسیٰ پیغمبر کی حیثیت سے ضرور کرتے یا نہ کرتے، خواہ موسیٰ کی آسمانی تعلیمات آتی یا نہ آتی، خواہ وہ ان کی تعلیمات کو مانتے یا نہ مانتے۔ ممکن ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے نظریہ مادیت تاریخ کے حامی افراد کسی اور بات کو پیش کریں اور کہیں کہ اسلامی کلچر با اعتبار روح و معنی یا کمزور اور مستضعف طبقے کی ثقافت ہے، یا پھر اس کا تعلق استحصالی طبقے سے ہے، یا ایک جامع کلچر ہے۔ اگر اسلامی کلچر مستضعف طبقے کا کلچر ہے تو پھر اس میں بہرحال اپنے طبقے کا رنگ ہونا چاہیے، اس کے مخاطب، اس کی ذمہ داری، اس کی سمت کا تعین، سبھی کچھ استضعاف کے محور پر ہونا چاہیے۔ اور اگر اسلامی کلچر کو ظالم استحصالی طبقے سے نسبت دی جائے جیسا کہ مخالفین اسلام کا دعویٰ ہے تو علامہ بری کہ اس میں طبقاتی رنگ ہوگا، ایک طبقے کے محور پر اس کی گردش ہوگی، اس کا کلچر رجعیت پسندانہ اور خلاف انسانیت ہوگا اور نتیجتاً الہیت سے اس کا واسطہ نہ ہوگا۔ کوئی مسلمان اس نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، اس کے علاوہ اس کے کلچر کا سراپا خود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اب صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ کہا جائے کہ اسلامی ثقافت ایک جامع ثقافت ہے۔ جامع ثقافت یعنی غیر جانبدار ثقافت، بے پرواہ ثقافت، غیر ذمہ دار ثقافت، بے مقصد یعنی ثقافت اور اعتزالی ثقافت جو چاہتی کہ اللہ کے کام کو اللہ اور قیصر کے کام کو قیصر کے حوالے کرے۔ ایک ایسی ثقافت جو آگ اور پانی، ظالم اور مظلوم اور استحصال گر اور استحصال کے شکار لوگوں کے درمیان دوستی چاہتی ہے اور سب کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتی ہے۔ وہ ثقافت جس کا نعرہ یہ ہے کہ نہ سیخ جلے اور نہ کباب، اس قسم کی ثقافت ایک قدامت پرستانہ ثقافت ہے جو ظالم، استضعاف گر اور استحصال پسند افراد کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ایک گروہ غیر جانبدارانہ، بے توجہانہ، غیر ذمہ دار اور اذلت پسندانہ روش اختیار کرے اور غارت گر اور غارت کے شکار افراد کے درمیان اجتماعی یا معاشرتی جھگڑوں میں حصہ نہ لے تو گویا اس نے غارت گر کا ساتھ دیا ہے اور اس کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ثقافت بے توجہ اور غیر جانبدار بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ظالم یا استحصالی طبقے کی ثقافت سمجھیں۔ بس چونکہ اسلامی ثقافت ایک بے پرواہ، غیر جانبدار یا استحصالی طبقے کی حامی نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مستضعف یا مظلوم طبقے کی ثقافت جانیں اور اس کے پیام
اس کے مخاطب اور اس کی معین راہ کو اسی طبقے کے محور اور دائرۂ عمل میں شمار کریں۔ یہ گفتگو انتہائی غلط گفتگو ہے، انتہائی غلط گفتگو ہے۔ غالباً مادیت تاریخ سے بعض مسلمان روشن فکروں کے لگاؤ کا اصلی سبب دو باتیں ہیں، جن میں سے ایک یہی سوچ ہے کہ اگر اسلامی ثقافت کو انقلابی ثقافت کہنا چاہتے ہیں یا اگر اسلام کو کسی انقلابی ثقافت سے جوڑنا چاہتے ہیں تو مادیت تاریخ سے رشتہ جوڑے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ تمام باتیں کہ ہماری قرآنی معرفت ہمیں یہ سوچ دیتی ہے، یہ قرآن کے ہمارے مطالعات ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ استضعاف کی آیت یہ کہتی ہے، سب ایک بہانہ اور پہلے سے سوچتی ہوئی بات کی توجیہ، اور اسی بنا پر یہ لوگ اسلامی فکروں سوچ سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور اسلام کی الہی، فطری، انسانی اور پاکیزہ منطق کو ختم کر کے مادی منطق تک لے آتے ہیں۔ اس قسم کے روشن فکر حضرات سوچتے ہیں کہ کسی ثقافت کے انقلابی ہونے کی تنہا راہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف محروم اور استحصال زدہ افراد سے ہو، وہ اسی طبقے سے اٹھی ہو، اس کا رخ اسی طبقے کی طرف ہو، اسی طبقے کے مفادات کی طرف اس کی نگاہیں ہوں، اس کا مخاطب صرف یہی طبقہ ہے، اس کے قائدین، اس کے رہنما اور اس کے تمام اجتماعی اور طبقاتی مراکز سب کے سب اسی طبقے سے ہوں، اور باقی تمام گروہوں اور مراکز سے اس کا رابطہ صرف جھگڑے، دشمنی اور جنگ ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ ان روشن فکر حضرات کا خیال ہے کہ انقلابی ثقافت کی راہ لازماً پیٹ کے مسئلے پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور تاریخ کے تمام عظیم انقلابات یہاں تک کہ انبیاء الہی کی قیادت میں برپا ہونے والے انقلابات کا تعلق بھی پیٹ کے مسئلے ہی سے تھا۔ لہذا انہوں نے عظیم المرتبت ابو ذر، حکیم امت ابو ذر، خدا پرست ابو ذر، مخلص ابو ذر، امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے ابو ذر، اور مجاہد فی سبیل اللہ ابو ذر کو ایک بندہ شکم ابو ذر اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ابو ذر بنا دیا، اور کہا کہ وہ بھوک کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور اسی بھوک کی خاطر وہ تلوار اٹھانے اور لوگوں کے قتل کرنے کو جائز بلکہ واجب و لازم سمجھتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ چونکہ وہ خود بھوک کا مزہ چکھ چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ اس کے طبقے سے وابستہ بھوکوں پر کیا گزر رہی ہے۔ مخلوق کی بھوک کا بھی اسے اچھی طرح احساس تھا، اور اسی لیے اس بھوک کے اسباب فراہم کرنے والے گروہ کے خلاف اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، اور وہ اس گروہ کے خلاف مسلسل اپنی جدوجہد میں لگا رہا، اور بس اس لقمان حمید، موحد، عارف اور اسلام کے پاک باز مجاہد مومن کی شخصیت بس اسی منزل پر تمام ہوتی ہے۔ یہ روشن فکر حضرات سمجھتے ہیں کہ مارکس کے انقلاب کے نظریے کے مطابق انقلاب صرف ایک قہر آلود قیام اور عوامی تحریکی سے وجود میں آ سکتا ہے۔ ان کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک ثقافت، ایک مکتب، ایک آئیڈیالوجی الہی غرض و غایت کی حامل ہو اور اس کا مخاطب انسان بلکہ در حقیقت فطرت انسانی ہو، اور اس کا پیغام آفاقی اور ہمہ گیر ہو، اور مقصد عدالت، مساوات، برابری، پاکیزگی، معنویت، احسان، محبت اور ظلم کے خلاف جنگ ہو، تو وہ بھی ایک عظیم تحریک اور ایک عمیق انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک الہی انسانی انقلاب کو جس میں الہی ولولہ، مانوی مسرت، خدائی جذبہ اور انسانی اقدار موجزن ہو، اس کی ہمیں تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب اس کا ایک روشن نمونہ ہے۔ روشن فکر حضرات یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ کسی ثقافت کے ٹھوس اور بامقصد ہونے اور غیر جانبدار اور بے تعلق نہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ محروم اور پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتی ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جامع ثقافت لازمی طور پر غیر جانبدار اور لا تعلق ہوتی ہے۔ یہ سوچنے میں ان کی فکر ان کا ساتھ نہیں دیتی کہ ایک جامع مکتب اور ایک جامع ثقافت اگر الہی جذبے کی حامل ہو اور اس کا مخاطب انسان، یعنی انسان کی انسانی فطرت ہو، تو محال ہے کہ وہ غیر جانبدار، لا تعلق، بے مقصد اور غیر جانبدار ہو۔ جو
چیز مقصدیت اور مسئولیت پیدا کرتی ہے وہ محروم طبقے سے نہیں، اللہ اور انسانی وجدان سے وابستگی ہے۔ یہ ان حضرات کی غلط فہمی کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اسلام اور انقلاب کے درمیان رابطے کے تصور کے بارے میں یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی دوسری بنیادی وجہ اسلام اور اس کے اجتماعی رائے عمل کے غلط تصور سے متعلق ہے۔ ان روشن فکروں نے ان انبیاء کی تحریکوں کے بارے میں قرآن کی تاریخی تفسیر میں بڑی وضاحت سے مشاہدہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے مستضعفین کے مفاد میں ایک مضبوط رائے عمل متعین کی گئی ہے۔ دوسری طرف محور اور رائے عمل کے درمیان مطابقت کے قانون یعنی اجتماعی بنیاد اور اعتقادی عملی بنیاد کے درمیان تطابق جو ایک مارکسی قانون ہے کو یہ روشن فکر حضرات ناقابل تفکیک سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا انہوں نے مجموعاً یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ واضح طور پر قرآن پیش رفت کرنے والی اور مقدس تحریکوں کے راہ عمل کو مستضعفوں کے حقوق اور ان کی آزادی میں مفاد میں جانتا ہے، لہذا قرآن کی روح سے تمام مقدس اور پیش رفت کرنے والی تحریکوں کا محور محروم، مستضعف اور تباہ حال طبقہ ہے۔ پس باعتبار قرآن تاریخ کی ہویت مادی اور اقتصادی اساس ہے۔ اب تک جو کچھ ہمارے موروثات رہے ان سے یہ ثابت ہوا کہ چونکہ قرآن اصول فطرت کا قائل ہے اور انسانی زندگی پر حاکم ایک ایسی منطق رکھتا ہے جسے فطری منطق کہنا چاہیے، اور اس کے مد مقابل حصول معنویت کی منطق ہے جسے حیوان صفت پست انسانی منطق کہنا چاہیے۔ لہذا اسلام محور اور راہ عمل کے درمیان مطابقت یا اجتماعی بنیاد اور اعتقادی بنیاد کے تطابق کے قانون کو نہیں مانتا، اسے ایک غیر انسانی اصول قرار دیتا ہے۔ یعنی اس تطابق کے مصداق وہ لوگ نہیں جو تربیت یافتہ اور انسانیت کے درجے پر فائز ہیں اور جن کی منطق فطرت ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک انسانیت تک رسائی حاصل نہیں کی اور جو انسانی تربیت سے بے بہرہ ہیں اور جن کی منطق حصول مفاد پر مبنی ہے۔ ان باتوں سے ہٹ کر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا عملی راستہ مستضعفین کے مفاد میں ہے، ایک طرح کے مجاز اور سہل اندیشی سے خالی نہیں ہے۔ اسلام عدالت، مساوات اور برابری کی سمت اپنا راستہ معین کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ راہ محروموں اور مستضعفوں کے لیے مفید اور استحصال کرنے والے غارت گروں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ اسلام وہاں بھی جہاں کسی طبقے کے حقوق و منافع کا تحفظ چاہتا ہے، اس کا اصلی ہدف ایک انسانی اصول کا قیام اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں ایک بار پھر اس اصول فطرت کی غیر معمولی منزل کا اندازہ ہوتا ہے جسے قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے اور جسے اسلامی ثقافت اور اسلامی تعلیمات میں ام المعارف کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فطرت کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اس کی مختلف جہتوں کی وسعت کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو فطرت کے بارے میں بہت دم مارتے ہیں، لیکن اس کی وسیع جہات پر پوری توجہ نہ ہونے کے سبب آخرکار جو نظریات اخذ کرتے ہیں وہ اس اصول کے مخالف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا اشتباہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ وحشت ناک اشتباہ خود مذاہب کے محور و مقصد کے بارے میں رونما ہوا ہے۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی وہ البتہ مذہب اسلام کے نقطۂ نظر سے تاریخی واقعات کی ہویت اور اس کے مرکز طلوع کے بارے میں تھی۔ اب ہم تاریخ کے ایک معاشرتی مظہر کے عنوان سے خود مذہب پر گفتگو کریں گے جو آغاز تاریخ سے اب تک موجود رہی ہے۔ پہلے اس معاشرتی حقیقت کی متعین راہ اور اس کے محور و مرکز کو واضح کرنا چاہیے۔ ہم مقرر عرض کر چکے کہ مارکسی تاریخی مادیت اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ جس کے مطابق وہ ہر ثقافتی حقیقت کے محور و مقصد اور اس کی متعین راہ کے درمیان
قانون تطابق کی قائل ہوتی ہے۔ در حقیقت عرفہ اور حکمہ الہی نظام میں ہستی کے حالات و واقعات میں جس اصول کے قائل ہیں وہ النہایت الرجوع الی البدیات ہے، یعنی انجام دراصل آغاز کی سمت باز گشت ہے۔ مولانا روم نے کہا اجزا کا رخ کل کی طرف ہے، بلبلوں کو روئے گل سے عشق ہوتا ہے۔ جو کچھ سمندر سے آتا ہے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں سے آتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ کوثر کی چوٹیوں سے تیز رفتار ندیاں نکلتی ہیں اور ہمارے جسم سے عشق سے معمور روح نمایاں ہوتی ہے۔ مارکسزم بھی فطری، ذوقی، فلسفی، مذہبی اور حتی ثقافتی اجتماعی امور میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ یہ مکتب اس بات کا مدعی ہے کہ ہر فکر کی سمت اس طرف ہوتی ہے جہاں سے وہ اٹھتی ہے، جہاں النہایات ہی الرجوع الی البادیات، نہ غیر جانبدار اور بے فکر سوچ، نہ غیر جانبدار اور بے طرف سوچ، فکر، مذہب اور ثقافت ایک ایسا وجود ہے اور نہ ایسی جانبدار سوچ، فکر، مذہب اور ثقافت موجود ہے جو ایک ایسے اجتماعی نظریے کو آگے بڑھانے کی خواہش مند ہو جس سے اس کا رشتہ اور تعلق نہ ہو۔ اس مکتب کی روح سے ہر طبقہ اپنے سے متعلق ایک خاص فکر و ذوق کا حامل ہے۔ اس اعتبار سے طبقاتی اور منقسم معاشروں میں حیات اقتصادی کی روح سے دو طرح کے احساسات، دو فلسفی طرز فکر، دو اخلاقی نظام، دو طریقے کے آرٹ، دو نوعیت کا شعر و ادب، ہستی کے بارے میں دو طرح کا ذوق اور احساس و نظر، اور کبھی دو طرح کا علم پایا جاتا ہے۔ اور جب اصل بنیاد اور روابط مالکیت کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں تو باقی تمام چیزیں بھی دو شکلوں اور دو سسٹمز میں بڑھ جاتی ہیں۔ مارکس ذاتی طور پر ان دو نظاموں کے عمل میں مذہب اور حکومت کے استثناء کا قائل ہے۔ مارکس کی نگاہ میں یہ دونوں چیزیں استحصالی طبقے کی خاص ایجاد اور اس طبقے کی منفعت جوئی کا ایک خاص ذریعہ ہیں، اور طبعی طور پر ان دونوں کی پالیسی کی سمت اور جدوجہد کا رخ اسی طبقے کے فائدے میں ہے۔ استحصال کا شکار طبقہ اپنے اجتماعی حالات کی بنیاد پر نہ مذہب کو جنم دیتا ہے اور نہ حکومت کو۔ مذہب اور حکومت دونوں مخالف طبقے سے اس کے سر تھوپے جاتے ہیں، پس نہ مذہب میں دو سسٹمز ہیں اور نہ حکومت میں۔ بعض مسلمان روشن فکروں کا کہنا ہے کہ مارکس کے نظریے کے برخلاف مذہب پر بھی دو سسٹمز کا عمل حکم فرما ہے۔ ان کے خیال میں جس طرح طبقاتی معاشروں میں اخلاقی، فنی، ادبیاتی اور تمام ثقافتی امور دو سسٹم پر مشتمل ہیں اور ہر سسٹم کا محور اور مقصد اس کا مخصوص طبقہ ہے، ایک سسٹم کا تعلق حاکم اور دوسرے کا محکوم طبقے سے ہے، اسی طرح مذہب بھی دو سسٹمز کے نظام پر مشتمل ہے اور ہمیشہ ہر معاشرے میں دو مذہبوں کا وجود رہا ہے، ایک حاکم طبقے کا مذہب اور دوسرے محکوم طبقے کا مذہب۔ حاکم مذہب شرک اور مذہب حاکم مذہب شرک اور مذہب محکوم مذہب توحید ہے۔ مذہب حاکم میں بیجا امتیازات کا مذہب اور مذہب محکوم مساوات اور برابری کا مذہب ہے۔ مذہب حاکم میں موجود صورت حال کی حمایت اور مذہب محکوم انقلاب اور موجودہ صورت حال کی مذمت کا مذہب ہے۔ مذہب حاکم جمود، سکون، سکوت اور مذہب محکوم قیام، حرکت اور آوازیں بلند کرنے کا مذہب ہے۔ مذہب حاکم معاشرے کے لیے افیون اور مذہب محکوم معاشرے کی قوت ہے۔ بس مارکس کا یہ نظریہ کہ یہ ہمیشہ مذہب کا رخ حاکم طبقے کے مفاد میں اور محکوم طبقے کے خلاف ہوتا ہے، اور مذہب معاشرے کے لیے افیون ہے، اس مذہب پر صادق آتا ہے کہ جس کا محور حاکم طبقہ ہے، اور اس وقت صرف وہی مذہب تھا کہ جس کا عملاً
وجود تھا اور جس کی حکمرانی تھی۔ محکوم طبقے کے مذہب یعنی انبیاء کرام کا مذہب کہ جس نے حاکم نظاموں کو ہرگز اپنے اوپر چھانے نہیں دیا سے متعلق نہیں ہے۔ ان روشن فکروں نے اس طرح حاکم طبقے کے فائدے میں مذہب کی کارروائی سے متعلق مارکس کے نظریے کو رد کر کے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے مارکسزم کی تردید کی ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ خود ان کی گفتگو اگرچہ مارکس اینجلس ماؤ اور مارکسزم کے تمام قائدین کے نظریے کے خلاف ہے، لیکن مذہب کے بارے میں عیناً ایک مارکسی اور مادی توجیہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور ہرگز اس پر ان کی توجہ نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے بہرحال محکوم مذہب کے لیے طبقاتی عنصر کو فرض کر کے محور اور راہ عمل کے درمیان مطابقت کے قانون کی تصدیق کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے ماہیت مذہب اور ہر ثقافت سے وجود پذیر ہونے والی حقیقت کے مادی ہونے اور ثقافتی تخلیق کے محور اور اس کے راہ عمل کے درمیان مطابقت یقینی ہونے کے قانون کو غیر شعوری طور پر تسلیم کیا ہے، اور اہم بات یہ کہ وہ مارکس اور مارکسٹوں کے نظریے کے برخلاف ایسے مذہب کے وجود کے بھی قائل ہوئے ہیں جس کا محور و مقصد محروم اور تباہ حال طبقہ ہے۔ انہوں نے محکوم مذہب کی رائے عمل کے اعتبار سے حقیقتاً ایک دلچسپ توجیہ کی ہے، لیکن محور و مقصد کی ماہیت کے اعتبار سے ایسی توجیہ نہیں کر سکے جسے بہرحال مادی اور طبقاتی قبول کرنا پڑے۔ اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ صرف حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے مذہب شرک اور مذہب حاکمی وہ عینی تاریخی مذہب ہے جو زندگی پر اپنا اثر قائم کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ ان کے پس پشت جبر تاریخ کا ہاتھ ہے۔ ان کے اختیار میں اقتصادی اور سیاسی طاقت رہی ہے، اور اسی لیے ان کا مذہب بھی جو ان کے مفادات کا آئینہ دار تھا چھپا رہتا تھا، لیکن مذہب توحید ایک بیرونی اور عینی وجود کی صورت میں معاشرے میں اتر نہ سکا۔ اس نے معاشرے میں کوئی تاریخی کردار ادا نہیں کیا اور نہ کر سکتا تھا، کیونکہ عمارت بنیاد پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ اس اعتبار سے انبیاء کی توحیدی تحریکیں تاریخ کی محکوم اور شکست خوردہ تحریکیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتی تھیں۔ توحیدی مذہب کے انبیاء نے برابری کے مذہب کو پیش کیا ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ شرک کے مذہب نے انبیاء کی تعلیمات کے پس پردہ نقاب توحید تلے اپنا کام جاری رکھا، اور ان تعلیمات کی تحریفات کے بعد اسی کو اپنی غذا بنا کر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور محروم طبقے کی اظہار رسانی میں مزید قوت حاصل کی۔ در حقیقت سچے نبیوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے بعد لوگوں کے لیے کچھ سر و سامان کا انتظام کیا، لیکن وہی چیز لوگوں کے لیے بلائے جان بن گئی، اور مخالف طبقے نے اسے اپنا اعلی کار بنا کر محروم اور بے کس و برباد لوگوں کے گلے کی رسی کو تنگ کر دیا۔ انبیاء اپنی تعلیمات کے ذریعے جس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے وہ نہ پہنچ سکی، اور جو کچھ ہوا وہ ان کا مقصود نہ تھا۔ بتعبیر فقہ یعنی جو قصد کیا گیا واقع نہ ہوا، اور جو واقع ہوا وہ مقصود نہ تھا۔ یہ جو مادہ پرست اور مذہب دشمن عناصر کہتے ہیں، دین معاشرے کی منشیات کی طرح ہے۔ جمود اور رکاوٹ کا عمل ہے، مظالم اور بیجا امتیازات کی توجیہ کرنے والا ہے، جہل کا محافظ ہے اور عوام الناس کے لیے افیون ہے۔ بالکل درست ہے، لیکن اس مذہب کے لیے جو مسلط مشرک اور بیجا امتیازات کا حامل ہے اور جو تاریخ پر چھایا رہا ہے، لیکن یہ بات سچے مذہب کے لیے جھوٹ ہے جو توحیدی اور محکوم و مستضعف لوگوں کا مذہب ہے اور جسے ہمیشہ اوراق حیات اور تاریخ کے صفحات سے دور رکھا گیا ہے۔ وہ تنہا کردار جسے محکوم مذہب نے ادا کیا ہے اعتراض اور عمل تنقید ہے، اور یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی پارٹی قانون ساز ادارے میں اکثریت سے کامیاب ہو اور حکومت بنائے اور اپنے پروگرام اور اپنے فیصلوں کو روبہ عمل لائے، اور دوسرا گروہ ہر چند زیادہ قابل اور زیادہ ترقی
یافتہ ہو مگر ہمیشہ اقلیت میں پڑا رہے تو اس سے بجز اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ اکثریت کے کاموں پر تنقید اور اعتراض کرتا رہے۔ اکثریت کی حامل پارٹی تنقیدوں پر کان نہیں دھرتی اور معاشرے کو جس نہج پر چلانا چاہتی ہے چلاتی ہے، اور کبھی کبھی اقلیت کے اعتراضات اور انتقادات سے اپنے کام کو استحکام بخشنے کے لیے استفادہ کرتی ہے۔ اگر ان انتقادات کا وجود نہ ہوتا تو ممکن تھا وہ خود ایک دباؤ کے زیر اثر ایک دن ختم ہو جاتی، لیکن اقلیت کی تنقیدیں اسے متنبع کرتی رہتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہتی ہیں، اور اسی کے ذریعے اس کی پوزیشن مستحکم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مذکورہ بیان کسی اعتبار سے درست نہیں، نہ مذہب شرک کی ماہیت سے متعلق تجزیے کے اعتبار سے اور نہ مذہب توحید کی ماہیت سے متعلق تجزیے کے اعتبار سے، اور نہ ہی اس کردار کے اعتبار سے جسے تاریخ نے ان دونوں مذاہب کے بارے میں پیش کیا ہے۔ بلا شبہ مذہب کا وجود دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ مذہب توحید ہو یا مذہب شرک، یا پھر دونوں طرح کے ماہرین عمرانیات کی رائے اس بارے میں مختلف ہے کہ کیا مذہب شرک کو مذہب توحید پر جاننے کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے، یا اس کے برعکس مذہب توحید مذہب شرک پر مقدم ہے۔ بیشتر افراد کی رائے یہ ہے کہ پہلے مذہب شرک وجود میں آیا اور پھر اس نے بتدریج ترقی کی اور توحید تک پہنچا، اور بعض اس کے برعکس کہتے ہیں۔